آج کے لیکچر کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے پریویس لیکچر میں سے کوئی کویسچن پوچھنا چاہتے ہو تو پوچھ لیجئے. پاسٹ پیپرز کے علاوہ پاسٹ پیپر کے کویسچن میں نے بھی ڈسکس کرنے ہیں. جی دیکھیں, اگر کیجول ویکنسی فل کرنی ہے اور ریمیننگ ڈائریکٹرز جو ہیں, ریمیننگ ڈائریکٹرز وہ کیجول ویکنسی کے جو کورم ہے اس سے کم ہوتے ہیں, تو پھر جتنے بھی باقی ریمیننگ ڈائریکٹرز ہیں وہ سارے مل کے کورم بنا لیں گے, چاہے وہ ایکچوئل جو جتنی ریکوائرڈ نمبر تھے اس سے کم کیوں نہ ہو, اور اس میں ریمیننگ ڈائریکٹر سب کا ہونا ضروری ہے. جی بالکل. اور کوئی کویسچن؟ آلٹرنیٹ اور سبسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر ہمارے آج کے لیکچر کا حصہ ہے, آج ایکسپلین کرنا. کوئی کویسچن نہیں؟ چلیے جی جی. سول اور کرمنل کیسز کی ایگزامپل جب ہمارے مرکنٹائل لا کے پورشن کا حصہ ہے, چیپٹر 1 میں یہ پڑھیں گے, ٹھیک ہے. اس میں وہ سول کیسز کی بھی بہت سی ایگزامپل آئے گی, کرمنل کیسز کی بھی بہت سی ایگزامپل. کرمنل کیس کی ایک دو ایگزامپل آپ کو دیتا ہوں. 302 کا کیس کرمنل کا کیس ہے, 420 کا کیس کرمنل کا کیس ہے. سول کیس اگر کمپنیز ایکٹ کی کوئی بھی وائلیشن کرتے ہیں آپ, یا مرکنٹائل لا میں جو ہم پڑھیں گے کانٹریکٹ ایکٹ کوئی بھی وائلیشن کرتے ہیں, اس پہ آپ کے خلاف جو کیس فائل ہوگا وہ سول کیس ہوگا. جی انلیگل کام کرتے ہیں کمپنی کے مفاد کے لیے, پکڑ لیں گے ان کو, پھانسی چڑھائیں گے ان کو. کمپنی ان کو انڈیمنیفائی نہیں کر سکتی نا, یہی تو منع کیا انہوں نے, ٹھیک ہے, کہ ڈائریکٹرز کو اس طرح کے کام کرنے کی اجازت نہیں ہے. جی نان ایگزیکٹو ڈائریکٹرز میں کیا نومینی ڈائریکٹرز آ سکتے ہیں؟ نہیں, میرا خیال ہے نہیں آ سکتے, کیونکہ اس میں پھر ان کا انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے, کیونکہ جس کی وجہ سے وہ آ رہے ہیں اس کی وجہ سے انٹرسٹ انوالو ہو جاتا ہے. چلیے اب کویشچن کی طرف آتے ہیں. 29 At the annual general meeting of Rahbar Refineries Limited, certain shareholders have raised objection on matters related to the use of company's fund. انہوں نے objection کیا کہ کمپنی کے فنڈ, کمپنی کے پیسے صحیح استعمال نہیں کیے جا رہے. In the opinion of these shareholders, the directors have exceeded the authority vested upon them by company in 2017. ان کے خیال میں ڈائریکٹرز نے اپنی اتھارٹی سے ایکسیڈ کیا ہے. Identify those powers of directors which the shareholders of RRL may be referring to. کرا بتائیے وہ کون سی پاورز ہیں جو شیئر ہولڈر جن کی طرف اشارہ کر رہے ہیں کہ ان کا غلط استعمال کر کے کمپنی کے فنڈز کو میں ہیر پھیر کیا گیا ہے. یہاں پہ پہلے دو پوائنٹ آف ویو آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں. ایک پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ جتنی بھی پاورز ہیں ڈائریکٹرز کی وہ ساری لکھیں گے. دوسرا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ان میں سے جن جن پاورز میں کوئی پیسے کی انوالومنٹ ہے وہ پاورز لکھیں گے. جی بتائیے کتنے اسٹوڈنٹس کا خیال ہے کہ ساری پاورز لکھنی چاہیے, اور کتنوں کا خیال ہے کہ جن میں پیسوں کی انوالومنٹ فنڈز کی بات ہو رہی ہوگی وہ پاورز لکھنی چاہیے؟ چلیے فنڈز والی اگر آپ کلاسیفائی کر سکتے ہیں تو وہ بھی لکھ دیں, وہ بھی ٹھیک ہے, وہ زیادہ بہتر ہے, سیف سائڈ پہ ہے. لیکن اگر آپ کلاسیفائی نہیں کر پاتے فار ایگزامپل ایگزام میں, تو آپ ساری پاورز لکھ دیجیے, کوئی بات نہیں, کچھ پاورز ایکسٹرا ہی ہوں گی نا, ٹھیک ہے. جیسے یہاں پہ اپائنٹمنٹ وغیرہ سے ریلیٹڈ جو پاورز ہوتی ہیں ان میں فنڈز کی انوالومنٹ نہیں ہے. جو اینڈ میں اس نے لکھا ہے چیف ایگزیکٹو کو اپوائنٹ کرنا ہے, ریموو کرنا ہے, کیجول ویکنسی, اپوائنٹ آڈیٹر ان سرٹن کیسز وغیرہ, اس میں فنڈز کی انوالومنٹ نہیں ہے, ٹھیک ہے. لیکن جو ایشو شیئرز ہے, لون دینا ہے, انٹرم ڈیویڈنڈ, بونس, کیپٹل ایکسپینڈیچر, لیزنگ کانٹریکٹس, رائٹ آف مٹیریل ڈیٹرز, ٹیک اوور کمپنی آر ریکوائرنگ کنٹرولنگ انٹرسٹ وغیرہ, ان میں فنڈز کی ڈائریکٹ انوالومنٹ ہے. تو اگر آپ ڈیفرینشیٹ کر سکیں تو ان سلیکٹڈ پاورز کو لکھ دیں, ورنہ سب کو بھی لکھ دیں تو چلے گا. جی نہیں, کنڈیشنل پاورز میرا خیال ہے نہیں آنی چاہیے, اس لیے کہ ان میں تو ممبرز اعتراض کر رہے ہیں نا, تو کنڈیشنل پاور میں تو خود اپروول دے دیتے ہیں. تو وہ تو اس کا مطلب ہے اگر کنڈیشنل پاورز والے کیس میں کہہ رہے ہیں ڈائریکٹر نے غلط کام کیا, تو وہ اپنے آپ میں بھی الزام لگا رہے ہیں کہ ہم بھی اس کام میں شامل تھے, کیونکہ کنڈیشنل والے کیسز میں انہوں نے خود بھی تو اپروول دی ہوئی ہے. 29 کلیئر؟
30. What are the powers which directors may exercise on behalf of the company without the consent of general meeting? हाँ जी, जनरल वाले. और B, what are the powers which directors can exercise with the consent of general meeting in the case of a public company? वो कंडीशनल जो है, ये रिप्रोडक्शन का डायरेक्ट क्वेश्चन था. क्लास में कोई स्टूडेंट ऐसा है जिसको पावर्स ऑफ डायरेक्टर याद हो, ज़बानी याद हो? 4-5 स्टूडेंट्स है. इसका मतलब आप याद नहीं कर रहे. याद है तो क्या रिवीजन बस हो जाए, वो नहीं होनी, वो एंड तक नहीं होती. ये साथ साथ रिवीजन करनी होती है. आपने अच्छे तरीके से याद किया. देखिए, जो भी आप पढ़ते हैं ना, खास तौर पे याद करते हैं, ये नेचुरल है हम लोगों के साथ कि हमारी मेमोरी परफेक्ट नहीं है. हम जो चीज याद करेंगे वो बाय द पैसेज ऑफ टाइम भूल जाएगी. तो हमने जो कुछ पढ़ा होता है ना, उसे हर हफ्ते रिवाइज करना होता है, वरना वो ज़हन से निकल जाता है. तो इसलिए आप रूटीन बना लीजिए कि जो कुछ भी आपने पूरे हफ्ते में सीखा है उसे आपने संडे को छुट्टी वाले दिन रिवाइज करना है. बाकी आपकी मर्जी. 31. A newly established listed company, Snooker Limited, has approached you for advice. Being their legal advisor, you are required to inform them about quorum requirements in respect of meeting of the board of directors. बताइए quorum requirement क्या है? अच्छा, इसमें लिस्टेड कंपनी वाली भी बताएंगे और दूसरी वाली भी बताएंगे. सिर्फ लिस्टेड कंपनी वाली, क्योंकि क्वेश्चन में क्लियरली उसने कह दिया लिस्टेड को अंडरलाइन कीजिए. ठीक है, तो बताइए क्या कोरम है? 1/3 or 4 विच एवर इज हायर. अच्छा, अगर आर्टिकल्स में लिखा हो कि कोरम होगा 1/3 or 5 विच एवर इज हायर, ये वैलिड है. अगर लिखा 1/3 or 3 विच एवर इज हायर, ये वैलिड नहीं है. ये अगेंस्ट कंपनीज एक्ट है. शाबाश. यानी आर्टिकल्स अगर चाहे तो कंपनी आर्टिकल्स के जरिए से कोरम की तादाद को बढ़ा सकती है, कम नहीं कर सकती. नेक्स्ट, ए पब्लिक लिस्टेड कंपनी हैज 8 डायरेक्टर्स. हाउ फ्रीक्वेंटली मस्ट द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स मीट? At least once in each quarter. And how many would constitute quorum? कितना quorum होगा इनका? 1/3 or 4 whichever is higher. तो 1/3 or 4 मेरा ख्याल है ये बनेगा, ये हाँ 1/3 तो बनेगा 2.66 और 4 हायर, तो 4 का quorum होगा इसका. करेक्ट. 33. With reference to the Companies Act 2017, discuss the validity of directors' resolution passed through circulation. जी मेरे भाई, आप बताइए कॉर्नर वाले भाई, क्या सर्कुलेशन के जरिए से डायरेक्टर्स की रेजोल्यूशन पास हो सकती है? इसकी वैलिडिटी पे कमेंट कीजिए. कब वैलिड होगी ये? जब साइन करने के बाद, और कोई कंडीशन नहीं है. पूरे तो बताया ना कि सारे डायरेक्टर्स को सर्कुलेट किया जाएगा, नेसेसरी वर्किंग पेपर साथ अटैच किए जाएंगे, इन राइटिंग साइन करने पड़ेंगे. एक दफा कंसेंट दे दी, रिवोक नहीं कर सकते. अगली मीटिंग के मिनट्स में इंक्लूड किया जाएगा. ये सारी चीजें बताए ना, फिर ही वैलिड होगी ना. सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें फिर ही कोई चीज वैलिड होती है. सिर्फ साइन कर देने से वैलिड थोड़ी. जी 34 पे चले. Heather Limited, a listed company, is in the process of finalization of a financing facility with a bank. The bank requires a copy of the board resolution for approval of terms of financing. बैंक कहता है भाई board resolution copy लेके आओ, board की approval. No, however, no board meeting is planned in the near future and few directors are out of country. दो प्रॉब्लम उसने बताई. एक उसने कहा नो बोर्ड मीटिंग इज प्लान्ड इन नियर फ्यूचर, दूसरा फ्यू डायरेक्टर इज आउट ऑफ कंट्री. अगर सिर्फ फ्यू डायरेक्टर्स इज आउट ऑफ कंट्री ये प्रॉब्लम होती ना, इसका हल था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए. शाबाश. लेकिन क्वेश्चन में उसने क्लियरली कह दिया नो बोर्ड मीटिंग इज प्लान्ड. क्या पॉसिबल है बाय लॉ कि कोई बोर्ड मीटिंग हुए बगैर रेजोल्यूशन पास हो जाए? बिल्कुल पॉसिबल है. क्या? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन. तो यहाँ पे ऑप्शन क्या होगी? रेजोल्यूशन थ्रू सर्कुलेशन. फिर कह रहा है इन द लाइट ऑफ प्रोविजंस ऑफ कंपनीज एक्ट एक्सप्लेन व्हाट अल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन इज अवेलेबल टू एचएल एंड द स्टेप्स इट वुड बी रिक्वायर्ड टू टेक assuming that nothing in this regard is stated in the articles of association of the
कंपनी कह रहे अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन क्या होगा कि सर्कुलेशन के जरिए रेजोल्यूशन पास करवा ले। स्टेप्स क्या लेने हैं? स्टेप्स वही ऊपर रिक्वायरमेंट्स जो है, ठीक है, कि सारे सब डायरेक्टर्स को सर्कुलेट करना पड़ेगा, नेसेसरी वर्किंग पेपर साथ लगाने हैं, साइन होने चाहिए वगैरह वगैरह। जी जी अगर वो कहता है डायरेक्टर्स आउट ऑफ कंट्री नहीं है तो फिर भी मीटिंग करवा सकते हैं। मीटिंग तो अभी भी करवा सकते हैं, मीटिंग अभी भी करवा सकते हैं, लेकिन वो एहतियातन नहीं करवा। उसने अब किसी और वजह से कहा होगा नो बोर्ड मीटिंग इज प्लान, वरना डायरेक्टर्स की आउट ऑफ कंट्री होने की वजह से ये नहीं है कि कंपनी मीटिंग करवा ही नहीं सकती, करवा सकती है। अगर वो 2-4 ही होंगे ना, अगर कोरम पूरा हो रहा है पाकिस्तान में करवा सकते। 35 को जरा पढ़िए और बताइए क्या ये एग्रीमेंट लीगली वैलिड है? कंपनी उन्हें कोई इलीगल काम करने का कह रही है और कह रही है अगर नुकसान हुआ हम कंपनसेट करेंगे। हाँ जी बिल्कुल, ये प्रेस्क्राइब डेज में डिविडेंड देना होता है, तो अगर प्रेस्क्राइब डेज में डिविडेंड पे ना करें तो वो लायबल है, और ये उसने लॉ की वायलेशन की है, ये नेग्लिजेंस है, ब्रीच ऑफ ड्यूटी है, इस पे कोई इंडेमनिटी नहीं मिलेगी इसको। 36 में बताइए, 36 में इंडेमनिटी मिलेगी इसे क्या? जी बताइए। 36 में इंडेमनिटी मिलेगी, ठीक है, क्योंकि एक तो केस उसका पर्सनल नहीं है, कंपनी से रिलेट कर रहा है, और दूसरा खास तौर पे वो उसमें रहा हो गया, क्विट कर दिया गया उसको, उसका मतलब उसकी इनोसेंस साबित हो गई है, वो इनोसेंट है। तो इस सूरत में 36 में उसको इंडेमनिफाई किया जा सकता है। चलिए ये क्लियर। अब आज के लेक्चर की तरफ चलें। जी मेरे भाई एक मिनट। क्वेश्चन नंबर 34 में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए से वोटिंग कर सकते हैं डायरेक्टर? बिल्कुल कर सकते हैं, वो भी अल्टरनेट कोर्स ऑफ एक्शन मौजूद है। वो क्यों नहीं डिस्कस किया? क्योंकि उसने क्वेश्चन में लिख दिया नो बोर्ड मीटिंग इज प्लान्ड इन द नियर फ्यूचर, कि अभी कोई बोर्ड मीटिंग प्लान नहीं है। उसने खुद जी 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 नहीं, इसका ये मतलब नहीं है कि फिजिकल डायरेक्टर्स का अवेलेबल होना मुश्किल है और वो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए आ सकते हैं। उसने कहा मीटिंग प्लान हो ही नहीं सकती, मीटिंग हो ही नहीं सकती, फिजिकल कोई मीटिंग भी नहीं हो सकती। उसने क्लियरली जब क्वेश्चन में कह दिया कि मीटिंग प्लान नहीं है, तो हम उसे ये थोड़ी सजेस्ट कर सकते हैं कि मीटिंग कर लो। जो इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रूल आउट कर दे, हम उसे अब ये नहीं कहेंगे, वो ऑप्शन सजेस्ट नहीं करेंगे उसको। क्लियर जी? और की क्वेश्चन जी? आउट ऑफ द कंट्री तो सर्कुलेशन के लिए फिर क्योंकि हमने तो कहा तो सारे जो डायरेक्टर्स हैं उनसे रिटन फॉर्म में हमें, हाँ सारे डायरेक्टर से रिटन कंसेंट लेना जरूरी है, बिल्कुल लेना जरूरी है। आउट ऑफ कंट्री है तो क्या रिटन कंसेंट नहीं दे सकते क्या? बिल्कुल दे सकते हैं, क्यों नहीं? उधर नहीं चिट्ठी पहुंचती है, बिल्कुल वो उधर जाते हैं, कोरियर वाले उधर भी भेज देते हैं, पहुंच जाती है उधर, यूके भी पहुंच जाएगी, यूएसए भी पहुंच, जर्मनी भी पहुंच जाएगी जी। उसके भी सारी मीटिंग का 40 डेज के अंदर उनको मिनट दोबारा भेजने होते हैं जी। जो रेजोल्यूशन सर्कुलेशन के थ्रू पास होगी वो उसके मिनट्स के बारे में लॉ साइलेंट है कि वो मिनट्स कब उनको प्रोवाइड किए जाएंगे। वो प्रोबेबली अगर वो प्रूफ हो जाती है तो वो नेक्स्ट मीटिंग में ही ऐड हो, जब नेक्स्ट मीटिंग में ऐड होंगे फिर इनको भिजवाए जाएंगे। हाँ नेक्स्ट मीटिंग के 15 दिन के बाद, 15 दिन के अंदर अंदर उनको सेंड किया जाएगा। 14 डेज। और क्वेश्चन एक्सपेंसेस के इंडेमनिफिकेशन का जिक्र किया, इसकी समझ नहीं आ रही। मतलब अगर उसने खुद इलीगल एक्ट करवाया है, कंपनी उसमें इन्वॉल्व है, तो वो उस पर्सन जो इनोसेंट हो गया लॉ के थ्रू, तो आप उससे वो इंडेमनिफाई करेगी उसके जो एक्सपेंसेस आए हैं उस केस में उसने जो किए। देखिए मैं फर्ज कीजिए इस कॉलेज में एम्प्लॉय हूँ,
میری ڈیوٹی لگائی انہوں نے, تھوڑا بہت معاملات کو سنبھالنا ہے. اس میں سم ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ ہمیں معاملات کو چلانے کے لیے کوئی چیز اگر خراب ہوگی اپنی جیب سے پیسے لگانے پڑتے ہیں. ٹھیک ہے, کوشچن یہ ہے کہ اگر میں کمپنی کے بھلے کے لیے اپنی جیب سے پیسے لگاتا ہوں تو وہ مجھے واپس ملنے چاہیے کہ نہیں, یہ ہے انڈیمنیفیکیشن. ٹھیک ہے, اسی طرح فرض کیجئے اگر میں ایک جگہ سے دوسری جگہ کمپنی کا مال لے کے جا رہا ہوں, رستے میں میرا چلان ہو جاتا ہے تیز رفتاری کی وجہ سے, ڈائریکٹر نے مجھے کہا تھا بھائی جلدی جلدی مال پہنچاؤ ادھر, کیا یہ ٹریفک چلان کے پیسے مجھے کمپنی سے واپس ملنے چاہیے کہ نہیں؟ اسی لیے فرق ہے. لا کہتا ہے کہ آپ جو ہر ایکسپینس انکر کریں گے نا کمپنی کے بہاف پہ, لازمی نہیں کہ ہر ایکسپینس آپ کو ریمبرس کیا جائے, ہر ایکسپینس میں آپ کو انڈیمنیفائی کیا جائے, کچھ میں کیا جائے گا کچھ میں نہیں کیا جائے گا. بیسک رول کیا ہے کہ اگر تو وہ کمپنی کے بینیفٹ کے لیے ہے تو ایسی بریچ آف ڈیوٹی, ایسا آپ نے اگر آرٹیکلز کی وائلیشن کرتے ہیں جو کمپنی کے بینیفٹ میں ہے اوور آل اور انلیگل بھی نہیں ہے, مطلب اس سے کسی دوسرے کا نقصان بھی نہیں ہو رہا, انلیگل سے برا دوسرے کا نقصان نہیں ہو رہا, تو اس پہ کمپنی آپ کو کمپنسیٹ کر دے گی, انڈیمنیفائی کر دے گی. جیسے میں نے آپ کو ایگزامپل دی تھی کہ ضروری پیسوں کی ضرورت ہے لون کی امیڈیٹلی, اور آرٹیکلز میں لمٹ ہے لیکن ڈائریکٹر لمٹ سے ایکسیڈ کر کے بارو کر لیتے ہیں, اس کو کمپنی بعد میں ریٹیفائی کر سکتی ہے. لیکن اگر کوئی ایسا انلیگل ایکٹ ہو جس سے کسی کو کوئی نقصان پہنچ رہا ہو, تو اس طرح اس پہ اگر اس ڈائریکٹر کے یا آفیسر کے کوئی بھی ایکسپینسز انکر ہوئے ہیں یا اس کو کوئی نقصان پہنچتا ہے تو اس پہ پھر اس کو ریٹیفائی نہیں کیا جا سکتا. کلیئر ہوگی؟ ہمارے مرکنٹائل لا میں ملتے جلتے ایک دو ایگزامپلز ہیں کیس اسٹڈی کس طرح کی, کہ فرض کیجئے ایک بندے نے بھائی کو پیسے دیے, تم یا وعدہ کیا اسے کہ بھائی اس طرح کرو, جا کے اس کی ٹھکائی کر دو, خوب ٹھکائی کرو اس کی, اور جو ہوگا میں دیکھ لوں گا. اب یہ بھائی ان کی خوب ٹھکائی کر کے آ گئے, واپس آ گئے, گھر پہنچے تو پولیس بھی آ گئی پکڑ کے لے گئی. اب کیا یہ میرے سے انڈیمنیفیکیشن ریکوائر کر سکتے ہیں؟ تو پولیس والوں کو انہوں نے 10 15 20 ہزار روپیہ دے کے تو پھر واپس آئے, کیا 20 ہزار جو انہوں نے فرض کرے پولیس والے کو دیا میرے سے لیگلی ریکور کروا سکتے ہیں؟ لا کہتے ہیں نہیں کروا سکتے. ٹھیک ہے, ہاں وہ انلیگلی تو جو کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں. اسی طرح اگر چیف ایگزیکٹو, ڈائریکٹر, آفیسر کسی شیئر ہولڈرز کے کہنے پہ کوئی ایسا کام کرتے ہیں جو انلیگل ہے اور انہیں نقصان پہنچتا ہے, لا کہتا ہے اس کی انڈیمنیفیکیشن کمپنی نہیں کرے گی, یہ خود ذمہ دار ہوں گے. دیکھیں اگر ضروری ہے کہ کمپنی کے ساتھ ریلیٹڈ ہو, پرسنل میٹر ہوگا تو اس کی پرسنل ٹرانزیکشن ہوگی. جی ہاں, یہ جو ڈیویڈنڈ پے نہیں کر رہا یہ ہمارے سلیبس میں ہے کہ ڈیویڈنڈ کب پے کرنا ہے, ڈیویڈنڈ پے نہیں کرے گا تو کیا ہوگا, لیکن میں ابھی اس بارے میں ڈسکشن نہیں کر رہا. ٹھیک ہے, ہمارا کرنٹ ٹاپک بلا وجہ کمپلیکس ہو جائے گا, تو یہ ریلیونٹ جب ٹاپک آئے گا اس میں انشاءاللہ اس کے اوپر ڈیٹیل ڈسکشن کریں گے. اب چلتے ہیں ہم آج کے لیکچر کی طرف. آج ہم کچھ چھوٹے موٹے کنسپٹس ڈسکس کرنے جا رہے ہیں. کنسپٹس اگین ظاہر ٹاپک چل رہا ہے ڈائریکٹر والا, تو کنسپٹ ڈائریکٹر سے ریلیٹڈ ہی ہوں گے. وہ کنسپٹ کون سے ہیں؟ ایک لون اینڈ گارنٹی. اب ہمیشہ وہ لسٹڈ کمپنی ممبر والی بات کرتے تھے, اب آگے وہ پروین, کیا ممبر کو لون یا گارنٹی, ڈائریکٹر کو لون یا گارنٹی دی جا سکتی ہے, یہ اسٹڈی کریں گے. پولیٹیکل کنٹریبیوشن, کیا کوئی ایک کمپنی کسی سیاسی جماعت کو سپورٹ کر سکتی ہے یا اپنے ممبرز کو گفٹ دے سکتی ہے, گفٹ میں کوئی گاڑی دے سکتی ہے, نئے ماڈل کی گاڑی ممبرز کو. اسائنمنٹ آف آفس کیا ہے, ریمونریشن ڈائریکٹرز کو کیا پیسے ملیں گے انہیں یا وہ فری آف کاسٹ کام کریں گے, کیا ریسٹرکشن ڈائریکٹرز کی اگر کمپنی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن ہوتی ہیں ان میں کوئی ریسٹرکشن ہے, اور ایک ڈائریکٹر میکسیمم کتنی کمپنیز میں ڈائریکٹر ہو سکتا ہے. یہ کنسپٹس ڈفرنٹ ہے جو ہم نے آج کے لیکچر میں پڑھنا ہے. سٹارٹ کرتے ہیں. سب سے پہلے چھوٹے چھوٹے کنسپٹ ہے, ایزی ہے, مشکل نہیں ہے. لون اور گارنٹی ٹو ڈائریکٹر. سب سے پہلے تو مجھے بتائیے کیا آپ کو لون اور گارنٹی میں فرق پتا ہے؟ لون کا مطلب ہے میں نے بینک سے پیسے لے لیے, گارنٹی کا مطلب پیسے میں نے نہیں, بھائی نے لیے, لیکن میں نے بینک کو یہ کہہ دیا کہ اگر اس نے پیسے واپس نہ کیے تو میں آپ کے پیسے واپس کروں گا, یہ گارنٹی ہے. ٹھیک ہے. کمپنی کیا کسی ڈائریکٹر کو لون دے سکتی ہے؟
یا اگر لون نہیں دیتی, لون اس نے کہیں اور سے لیا, کیا گارنٹی دے سکتی ہے؟ لا کہتا ہے دونوں ایک ہی سچویشن ہے تقریباً لیگل پوائنٹ آف ویو سے, کیونکہ اگر آپ نے گارنٹی دے دی اس کا مطلب ہے آپ نے مان لیا کہ جب کبھی بھی پیسے پے کرنے پڑ گئے آپ پے کرنے کے لیے تیار ہیں. وہ کبھی بھی پیبل ہو سکتے ہیں جب وہ ڈیفالٹ کرے گا ڈائریکٹر. اچھا, اس میں لون اگر ڈائریکٹر کو دیا جائے اس پہ بھی یہ پروویژن لگے گی, اگر ڈائریکٹر کو نہیں اسپاؤس کو دیا جائے پھر بھی یہی پروویژن لگے گی, مائنر چائلڈ کو دیا جائے پھر بھی یہی پروویژن لگے گی, لون کمپنی کے ڈائریکٹر کو دیا جائے یا ہولڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹر کو دیا جائے پھر بھی یہی پروویژن لگے گی. یعنی یہ پروویژن صرف کمپنی کے ڈائریکٹر کے لیے نہیں ہے بلکہ ڈائریکٹر کے جو امیڈیٹ فیملی ممبر ہے, اسپاؤس, مائنر چائلڈ, ان کے لیے بھی ہے, اور جو اس کمپنی کے ہولڈنگ کمپنی کے ڈائریکٹرز ہیں ان کے لیے بھی یہی پابندی ہے. ویسے آئی کیپ نے ابھی تک ہولڈنگ کمپنی کے ساتھ ٹیسٹ نہیں کیا, وہ ڈائریکٹ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ ٹیسٹ کرتا ہے کنسپٹ کو. کیا لون دیا جا سکتا؟ یس, لون دیا جا سکتا ہے, لیکن شرط کیا ہے؟ پہلی شرط, اس کو ممبرز اپروو کریں گے. کیسے اپروو کریں گے؟ ریزولوشن کے ذریعے سے. اور ریزولوشن کہاں پاس ہوگی؟ نارملی جنرل میٹنگ میں پاس ہوگی. ٹھیک ہے, تو اگر ممبرز اپنی جنرل میٹنگ میں ریزولوشن کے ذریعے سے اپروول دے دیتے ہیں پھر ڈائریکٹرز کو لون دیا جا سکتا ہے. ممبر کا پیسہ ہے, انہیں ڈیسائیڈ کرنے دیں کس کو لون دینا ہے کس کو نہیں دینا. اور اگر لسٹڈ کمپنی ہے, اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو پھر ایس سی سی پی کمیشن کی اپروول بھی ریکوائرڈ ہوگی. ٹھیک ہے, کمیشن کی اپروول بھی ریکوائرڈ. وہ جو ہم نے پاورز آف کمیشن پڑھی تھی نا چیپٹر 11 میں, اس میں ایک جگہ پہ تھا, لیکن اس میں لسٹڈ کمپنی لکھنا بھول گیا. ٹھیک, اس میں لسٹڈ کمپنی نہیں لکھا ہوا تھا. ہاں بالکل, اس میں لسٹڈ کمپنی ایڈ کر لیجیے گا, کیونکہ کمیشن کی اپروول صرف اور صرف لسٹڈ کمپنی کے کیس میں ریکوائرڈ ہے. باقی کمپنیز کے کیس میں کمیشن کی اپروول ریکوائرڈ نہیں, لیکن کس کی اپروول ریکوائرڈ ہے؟ اور ایک کمپنی ایسی ہے کہ جس میں نہ کمیشن کی اپروول ریکوائرڈ ہے نہ ممبرز کی اپروول ریکوائرڈ ہے. وہ کون سی ہے؟ بینک, فائنینشیل انسٹیٹیوشن. یعنی اگر کوئی فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینک لون پرووائڈ کرتے ہیں ڈائریکٹر, تو وہ تو بھائی ساری دنیا کو کرتے ہیں. اب ڈائریکٹر یہ کہے گا اچھا چلو مجھے انڈیو فیور نہ دو, بھائی جو دوسروں کو فیور دیتے ہو عام بندے کو, مجھے عام بندہ ہی سمجھ لو, اس کے مطابق تو مجھے لون دے دو. تو اگر فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے اور وہ نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشن پہ لون دے رہا ہے تو وہ ڈائریکٹرز کو لون دیا جا سکتا ہے. اس کے لیے کمیشن کی ضرورت. شرط کیا ہے؟ لون دے بینک, کمپنی کون سی ہو؟ بینک والی, جس کا نارمل کام یہی ہوتا ہے, اور وہ آرڈنری کورس میں یا نارمل ٹرمز اینڈ کنڈیشن کے مطابق لون دے. کلیئر ہو گیا یہ کنسپٹ لون ٹو ڈائریکٹر. چلیے, اب اگر کوئی بندہ آپ سے یہ کہے میں نے لا میں پڑھا ہے کہ ڈائریکٹرز کو کبھی بھی لون نہیں دیا جا سکتا, تو اس نے بھائی لا نہیں پڑھا, کچھ اور پڑھ لیا, کیونکہ لا کیا کہتا ہے؟ ارے لون دیا جا, پوری بات کیا کرے, کنسپٹ پورا کیوں نہیں لکھتے, پوری بات کریں. میرا بھائی لون دیا جا سکتا ہے پرووائڈیڈ ممبرز اپنی میٹنگ میں ریزولوشن پاس کریں اپروول کے, پروف کریں, اور اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو کمیشن کی اپروول بھی ضرورت ہے. آگے آگے آگے, ابھی کنسپٹ پورا نہیں ہوا. ہاں, فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہے تو پھر یہ اپروول ریکوائرڈ نہیں ہے. یہاں پہ آ کے کنسپٹ ختم ہوا ہے, یہیں پہ ختم نہیں ہو جاتا, نہ ہی یہیں پہ ختم ہوتا ہے. لا میں بتایا جہاں کہیں کوئی ایکسیپشن یا کنڈیشن وغیرہ ہوتی ہیں ہمارے کنسپٹ کا حصہ ہوتی ہیں. ٹھیک ہے, یہ نہ سمجھا کرے کہ صرف کنسپٹ پوچھا تو کنسپٹ لکھے, ایکسیپشن نہیں لکھنی, بھائی وہ بھی لکھنی ہوتی ہے. آگے چلنا. پھر اس کے بعد نیکسٹ پولیٹیکل ڈسٹریبیوشن کنٹریبیوشن, پولیٹیکل کنٹریبیوشن اور گفٹ ٹو ممبرس. کیا ایک کمپنی کو کسی سیاسی جماعت کو پروموٹ کرنا چاہیے؟ اسے ڈونیشن دینی چاہیے؟ نہیں دینی چاہیے. کیا ڈونیشن نہیں, لیکن اپنے ریسورسز, اپنا آفس اس کی پولیٹیکل میٹنگ کے لیے اس کے سامنے پیش کرنا چاہیے؟ نہیں کرے, کیونکہ یہ جو بزنس مین ہوتے ہیں نا, یہ پھر جب سیاستدانوں کو سپورٹ کرتے ہیں نا
تو پھر ان کے کامیاب ہونے کے بعد اپنی مرضی ان سے اپنے بزنس کے فائدے اٹھانے کے لیے ریگولیشن لیجسلیشن نکلواتے ہیں. تو اسی لیے ہم بزنس کو علیحدہ رکھیں گے, سیاست کو علیحدہ رکھیں گے. ایس سی سی پی نے یہ کہا. تو کوئی کمپنی پولیٹیکل کنٹریبیوشن نہیں کر سکتی. کیا کسی ممبر کو گفٹ دے سکتی ہے؟ میٹنگ میں آیا, اسے کہا سر اب آپ کی بڑی مہربانی, یہ گاڑی نئی گاڑی کا تحفہ لیتے جائے. نہیں, یہ اصل میں اگر اس کی اجازت ہوتی تو ایف بی آر کو بڑا نقصان ہوتا. کیوں؟ کمپنی ڈیویڈنڈ دینے کی, ڈیویڈنڈ پہ ٹیکس ہوتا ہے نا, ڈیویڈنڈ دینے کی بجائے وہی ڈیویڈنڈ گفٹ کے نام سے انہیں دے دیتے. ایک انویلپ میں 10 لاکھ روپیہ ڈال دیتے, انہیں کہتے سر ہماری طرف سے گفٹ ہے, حالانکہ اصل میں وہ ڈیویڈنڈ ہوتا. اس لیے انہوں نے کہا کہ کوئی گفٹ وغیرہ بھی اجازت نہیں ممبرس کو دینے کی. یہ کنسپٹ کلیئر, سمپل, کوئی پرابلم تو نہیں ہے نا دونوں میں, اس میں بھی نہیں, اس میں. ہاں یہ ایگزام میں اس نے کافی دفعہ ٹیسٹ کیا ہوا ہے, سمپل ہے, ایزی ہے, لیکن یہ ایگزام پوائنٹ وہ سے اہم ہے. کمپنی گاڑی وغیرہ دیتی تو ہے اپنے امپلائیز کو, تو کمپنی گاڑی وغیرہ دیتی تو ہے, لیکن وہ ان کے نام پہ ٹرانسفر نہیں کرتے. انہوں نے کہا جب تک آپ امپلائی ہیں تب تک گاڑی استعمال کریں, اس کے بعد. جب میں نے کوالیفائی کیا تھا تو جس فرم میں میرے آرٹیکل سے انہوں نے مجھے بھی گاڑی دی تھی. جیسے ہی فرم کو چھوڑا انہوں نے فوراً اگلے دفعہ فون کر دیا, اگلے ہفتے. انہوں نے کہا بھائی گاڑی کدھر ہے؟ میں کہا ٹھیک ہے سر, میں تو سمجھا بھول گئے ہوں گے آپ. میں کہا ٹھہر جب بھولتے ہیں ہمیں, وہ واپس کرنی پڑی تھی. آگے چلتے ہیں. اسائنمنٹ آف آفس. اسائنمنٹ آف بھائی پوچھ لیں بھائی. مائنر چائلڈ کیوں کیا؟ ہم لا کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ہم یہاں پہ کیوں بیٹھے ہیں؟ ہم اس دنیا میں کیوں آئے ہیں؟ کبھی ان باتوں پہ غور کیا؟ ان پہ غور کر. میں نے پہلے بتایا تھا لا آپ نے پاس کرنا ہے نا, تو کیا ہے, نہیں میں نے یہ نہیں کہا تھا انے وہاں پڑھے, میں کہتا کیا ہے یہ جاننا ضروری ہے, کیوں ہے یہ جاننا ضروری نہیں ہے. لیکن چلے بہرحال آپ نے پوچھا یہ اسپاؤس ہے, مائنر چائلڈ ہے, تو میجر کیوں نہیں؟ نہیں, اس کا مطلب ہے میجر کو لون دیتے تو کوئی مسئلہ نہیں, وہ اس پروویژن میں کور نہیں ہوگا میجر چائلڈ کو, کیونکہ وہ سب کو پتا ہے کہ جو میجر چائلڈ ہو جائے نا وہ پھر والدین کے کہنے میں نہیں رہتا, وہ اپنی مرضی کا خود مالک ہوتا ہے, اپنے فیصلے خود کر رہا ہوتا ہے, تو لا اس کو کور نہیں کر رہا. ٹھیک ہے جی. آرٹیکلز میں کون گواہی دیتا ہے؟ آرٹیکلز میں نہیں, آرٹیکلز کے بعد میں نے کوالیفائی کر لیا تھا میرے بھائی, تب گاڑی ملے تھی. کوالیفیکیشن نہ ہو تو پھر گاڑی نہیں ملتی. ہاں آرٹیکلز میں کون گاڑی, آرٹیکلز میں نہیں ملے. ہاں 4 سال دن رات ایک کیے تھے, وہ پیپر بھی پاس کیے تھے, کام بھی کیا تھا, پھر اس کے بعد کوالیفیکیشن کے بعد نہیں کلٹس تھی, کلٹس. چلے بس آگے, اب آگے چلتے ہیں. اسائنمنٹ آف آفس. اسائنمنٹ کا مطلب کیا ہے؟ ہوم اسائنمنٹ نہیں. یہ اسائنمنٹ آف آفس کا مطلب ہے اپنی سیٹ پرماننٹلی کسی دوسرے کے حوالے کر دینا. دیکھیں آپ سول پروپرائٹر ہیں نا, اور آپ چاہتے ہیں کہ اپنا بزنس پرماننٹلی کسی دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں. پارٹنرشپ میں بھی آپ اگر ممبر ہیں, شیئر ہولڈر ہیں, اپنے شیئر پرماننٹلی کسی دوسرے کے حوالے کر سکتے ہیں. لیکن جب آپ ڈائریکٹر ہیں نا, تو ڈائریکٹر آپ پیسوں کی وجہ سے نہیں بنتے. ڈائریکٹر بننے میں آپ کی سکلز ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, ڈائریکٹر آپ کو اس لیے بنایا جاتا ہے کہ آپ میں کوئی نہ کوئی ٹیکنیکل کمپیٹنس ہے, سکلز ہیں, آپ کمپنی کو چلانے میں ہیلپ کریں گے. ٹھیک ہے, اب یہ تو نہیں ایک بندہ اگر ڈائریکٹر بن جائے, کیا وہ اپنا آفس اپنی جگہ پہ کسی دوسرے بندے کو پرماننٹلی ڈائریکٹر بنا سکتا ہے؟ نہیں بنا, کیونکہ عین ممکن ہے کہ اس دوسرے بندے کے پاس وہ ٹیکنیکل سکل اور کمپیٹنس نہ ہو جن کو دیکھ کے آپ کو ڈائریکٹر بنوایا گیا یا لوگوں نے آپ کو چنا. اسی لیے لا کہتا ہے اسائنمنٹ آف آفس ناٹ الاؤڈ. لیکن جہاں کہیں, یاد رکھیں ایگزام پوائنٹ آف ویو سے بتا رہا ہوں, جہاں کہیں وہ اسائنمنٹ کی بات کرے آپ نے یہ لکھنا نا اسائنمنٹ ناٹ الاؤڈ, اس کے بعد آپ نے بات ختم نہیں کر دینی, بالکل سے کہنا ہے اسائنمنٹ تو نہیں ہو سکتی, یعنی پرماننٹلی تو آپ اپنی سیٹ کسی دوسرے کو ٹرانسفر نہیں کر سکتے. ہاں اگر آپ عارضی طور پہ پاکستان سے باہر جا رہے ہیں تو آپ آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کو اپائنٹ کر سکتے ہیں. بھئی آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کون ہوتا ہے؟ یہ ایسا پرسن ہے
جس کو عارضی طور پہ ڈائریکٹر بنا دیا جاتا ہے جب کوئی ایک ڈائریکٹر پاکستان سے باہر جا رہا ہو. اچھا، ڈائریکٹر کے ایک آدھی میٹنگ سکپ کرنے سے مسئلہ تو کوئی نہیں ہوتا. 3 کنزیکٹیو میٹنگ سکپ کرے پھر مسئلہ ہوتا ہے. تو اگر ڈائریکٹر کو پاکستان سے باہر جانا پڑا کوئی 1-2 مہینوں کے لیے، پھر لا کہتا ہے کوئی مسئلہ نہیں، آپ جائیں باہر اور واپس ہوئے، ایک آدھی میٹنگ سکپ بھی ہو گئی، کوئی ایشو نہیں ہے. لیکن اگر کوئی ڈائریکٹر نے یہ کہے کہ سر میں تو باہر جا رہا ہوں، میرا بیٹا ادھر کام کرتا ہے، میں جا کے اس کا بزنس سیٹ اپ کروں گا، بزنس سیٹ اپ کر کے اسے اس کی جگہ پہ بٹھا کے واپس آ جاؤں گا، مجھے اس میں 10-12 مہینے لگ جائیں گے، تو مجھے 10-12 مہینے کے لیے میں موجود نہیں ہوں گا. اب اگر وہ 90 دن سے زیادہ کے لیے پاکستان سے باہر جا رہا ہے، اس صورت میں لا نے اسے اجازت دی ہے کہ وہ اپنی جگہ پہ کسی مناسب بندے کو اپنا آلٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر کے طور پہ اپوائنٹ کر سکتا ہے. لیکن یاد رکھیں، مجھے کلپنے دے پہلے، میں اسی کام کے لیے آیا ہوں. تو اگر سن لیں، وہ ہو سکتا ہے کسی ایسے بندے کو اپوائنٹ کر دیں جو کہ انکمپیٹنٹ ہو، تو اسی لیے صرف اس کی نومینیشن کافی نہیں، جب تک ڈائریکٹر بورڈ یعنی کلیکٹیولی ڈائریکٹر اپروو نہیں کریں گے آلٹرنیٹ یا سبسٹیٹیوٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ نہیں ہو سکتا. اور اگر ڈائریکٹر نے کہا ٹھیک ہے بھائی، جیسے ہوتا ہے نا نارملی ہمارے اسسٹنٹ ہوتے ہیں، تو بعض کا ایک اسسٹنٹ کہتا ہے سر میں 2-3 گھنٹے کے لیے، جیسے ابھی وہ کوئی پیپر ہے بی کام کا تو ٹی اے گیا ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے بھائی آپ جائیں، کوئی مسئلہ نہیں، جائیں پیپر دے کے واپس آ جائیں، کوئی ایشو نہیں. لیکن اگر کوئی ٹی اے کہ سر میں گھر جانا ہے اور میں 4-5 دن کے بعد آؤں گا، تو پھر ہم اسے کہتے ہیں بھائی اپنا کوئی دوسرا آلٹرنیٹ دے کے جاؤ جس سے ہم اپنے کام کریں تاکہ ہمارے کام نہ رکے. ٹھیک ہے، تو تھوڑے عرصے کے لیے ڈائریکٹر باہر جا رہا ہے، کوئی ایشو نہیں. 90 دن سے زیادہ ٹائم کے لیے جا رہا ہے تو پھر ڈائریکٹر کہیں گے بھائی کوئی اپنا ایسا بندہ، تم آئی ٹی کے ایکسپرٹ ہو تو تم اپنے ارد گرد میں تمہارے یار دوست واقف ہوں گے جو آئی ٹی کو بہت زیادہ جانتے ہوں گے، ہمیں کوئی مناسب سا بندہ دے کے جاؤ جو یہ کام کو سنبھالتا رہے. تو اس صورت میں نومینیٹ کرے گا، لیکن ڈائریکٹرز کی اپروول کے ساتھ. اگر ڈائریکٹرز بھی اس کو اپروو کر دیتے ہیں اس بندے کو، پھر وہ الٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ ہو سکتا ہے. لیکن جیسے ہی وہ ڈائریکٹر پاکستان واپس آئے گا، یہ چھوڑ دے گا. اس کا ٹینیور ریمیننگ پیریڈ کے لیے نہیں ہوگا جب تک وہ اوریجنل ڈائریکٹر واپس نہیں آتا. جیسے ہی پاکستان کی سرزمین پہ اوریجنل ڈائریکٹر نے قدم رکھا، اسی وقت جو الٹرنیٹ یا سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر تھا وہ ختم. ٹھیک ہے، کوئی علیحدہ سے نوٹس دینے کی یا کسی قسم کے پروسیجر کی ضرورت نہیں. کلیئر ہوگی یہ چیز؟ تو اسائنمنٹ آف آفس میں ہم نے کیا پڑھا؟ اگر آئی کیپ ایگزام میں کویشچن پوچھے کیا اسائنمنٹ آف آفس پاسبل ہے تو آپ کیا لکھیں گے؟ ایک منٹ ہے ذرا دیکھیے گا، آپ نے کتنے عرصے کے لیے جانا ہے. کیا اسائنمنٹ آف آفس پاسبل ہے؟ الاؤڈ نہیں ہے. اسائنمنٹ آف آفس الاؤڈ نہیں ہے، یہ اسائنمنٹ نہیں ہو رہی. آپ لکھیں گے، آنسر کا سٹارٹ کریں گے اسائنمنٹ آف آفس الاؤڈ نہیں ہے، اس کے فوراً بعد اگلی لائن ہاؤ ایور اپائنٹمنٹ آف آلٹرنیٹ اور سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر الاؤڈ ہے. یہ اسائنمنٹ نہیں ہے. اسائنمنٹ کا ہوتا پکا کسی کو ڈائریکٹر بنانا، نہیں. اسائنمنٹ کو ریفیوز کر دیا. ہاں، اسائنمنٹ کی جگہ پہ جو عارضی حل ہے وہ پھر ہم نے لازمی بتا دینا. جو آلٹرنیٹ سبسٹیچیوٹ ڈائریکٹر اپوائنٹ کرنا ہے وہ ممبر میں سے ہونا لازمی ہے؟ نہیں، وہ ممبر میں سے ہونا لازمی نہیں ہے. ٹھیک ہے، کیا ڈائریکٹر بننے کے لیے ممبر ہونا لازمی ہے؟ لازمی نہیں. نارملی ممبر ہی ہوتا ہے، لیکن ہم نے ایکسیپشن بھی تو پڑھی ہوئی ہیں. آگے چلتے ہیں. ریمونریشن، کیا ڈائریکٹرز کو پیسے ادا کرنا لازمی ہے یا ڈائریکٹر کو ثواب کی نیت سے کام کرنے چاہیے سارے؟ نہیں، ڈائریکٹرز پیسوں کے بغیر کام نہیں کرتے. ٹھیک ہے، ریمونریشن ان کو کچھ نہ کچھ ملے گی. اچھا، مجھے ایک بیسک کویسچن، یہ اس میں جو لکھا بھی ہم پڑھ ہی دیں گے. آپ بتائیے آپ کی کامن سینس کیا کہتی ہے؟ ڈائریکٹر کو جو پیسے ملیں گے وہ ڈائریکٹر ڈیسائیڈ کریں یا ممبر ڈیسائیڈ کریں؟ ممبر ڈیسائیڈ. اور اگر ممبرز کہیں چلو ڈائریکٹر تمہاری مرضی، تو پھر ڈائریکٹر کی مرضی ہوگی، پھر مرضی ہوگی.
اچھا مجھے یہ بتائیے, ڈائریکٹرز دو طرح کے کام کرتے ہیں. ایک ہوتا ہے ان کا روٹین کا کام. روٹین کا کام یہ ہے کہ جب میٹنگ ہوگی بورڈ کی انہوں نے آ کے اٹینڈ کرنی ہے, اس میں مشورے دیں گے, پرفارمنس ویلیویٹ کریں گے, کمپنی کدھر جا رہی ہے, کیا کرنا چاہیے کیا نہیں چاہیے, اسٹریٹجک نیچر کے ڈیسیژن ہوں گے. سم ٹائم اس میٹنگ سے ہٹ کے ضرورت پڑتی ہے کسی ڈائریکٹر کو کوئی اسپیشل ٹاسک سونپنے کی. جیسے ہو سکتا ہے انہیں لگے کہ یار ہمارا جو پروڈکشن مینیجر ہے نا یہ کچھ گڑبڑ کر رہا ہے, فراڈ کر رہا ہے, تو وہ ایک ڈائریکٹر کی ذمہ داری لگا دے, تم ذرا ہمارے پروڈکشن کے جتنے بھی فنکشن ہیں ان کی انویسٹیگیشن کرو, تفتیش کرو کہ کوئی فراڈ تو نہیں ہو رہا. کیا یہ انٹرنل اس طرح کی انویسٹیگیشن ڈائریکٹر کر سکتے ہیں؟ بالکل کر سکتے ہیں. اس میں اب یہ ڈائریکٹر میٹنگ نہیں کرے گا, میٹنگ کے پیسے تو اس کو مل گئے, اب یہ جو ایکسٹرا سروسز پرفارم کر رہا ہے یہ بھی اور بھی کوئی ہو سکتی ہے ایکسٹرا سروسز, کیا اس کو پیسے ملنے چاہیے؟ بالکل اس کے پیسے ملنے چاہیے. اچھا اگر آپ کمپنی کے ممبرز ہوں, آپ نے ڈائریکٹرز کی ریمونریشن کے بارے میں ڈیسیژن کرنا ہے, آپ ہر میٹنگ کا علیحدہ سے ڈیسیژن کریں گے کہ اس میٹنگ کے اتنے پیسے, اس میں کہ ایک دفعہ کوئی سکیل, جس طرح سکیل ہوتے ہیں نا لوگوں کے پے سکیل ہوتے ہیں کہ جی یار اس سکیل کے بندے کی سیلری اتنی ہوگی, اس سکیل کبھی آپ نے سنا ہے اس طرح کہ 11ویں سکیل 12ویں سکیل کی منیمم سیلری اتنی ہوتی ہے اور میکسیمم اتنی ہوتی ہے. سکیل بنا دیے جائے کہ اگر کوئی ڈائریکٹر, ویسے تو لیگلی سارے ڈائریکٹر ایک برابر ہیں لیکن پریکٹیکلی کچھ ڈائریکٹر زیادہ سینئر زیادہ تجربے کار ہوتے ہیں, ہو سکتا ہے وہ میٹنگ میں آنے کے زیادہ پیسے لے, اور کچھ کم تجربے کار ہیں وہ تھوڑے کم پیسے لے. تو آرٹیکلز میں کیا اس طرح کے سکیل بنا دینے چاہیے کہ سینئر والے ڈائریکٹر کو اتنے پیسے ملیں گے اور میکسیمم لگا دیا جائے, بعد میں وہ ریمونریشن خود ڈیسائیڈ کر لیں, یا ممبرز جو ہیں اس آرٹیکلز کو سامنے رکھ کے ڈیسائیڈ کر لیں کہ اس سال میں ڈائریکٹرز کی ریمونریشن کتنی ہونی چاہیے, اگلے سال میں کتنی ہونی چاہیے. بھی ایسے یہی لا کہتا ہے ڈائریکٹر کو ریمونریشن ملے گی, بالکل ملے گی. کتنی طرح کی؟ دو طرح کی, ایک میٹنگز کو اٹینڈ کرنے کی اور دوسری ایکسٹرا سروسز اگر کوئی بھی ضرورت پڑتی ہے. اور اب آپ اس میں نوٹ کریں جو اس نے اسکیل کی بات کی ہے نا وہ میٹنگ والی بات کی ہے, کیونکہ میٹنگ میں پتا ہوتا ہے کہ یہ روٹین نیچر کا کام ہے. ایکسٹرا سروسز میں آپ گیس نہیں کر سکتے کہ کس وقت کس ڈائریکٹر کی ضرورت پڑے اور اسے کتنا کام کرنا پڑے. تو اس کی جو ریمونریشن ہوگی ایز اینڈ وین نیڈڈ تب ڈیسائیڈ ہوگی, جبکہ بورڈ میٹنگ میں ہم آرٹیکلز میں اسکیل ڈیسائیڈ کر سکتے ہیں کہ اس اسکیل سے زیادہ بورڈ میٹنگ اٹینڈ کرنے کے پیسے ڈائریکٹرز کو نہیں ملیں گے. ڈائریکٹرز ہر میٹنگ کے لدہ پیسے لیتے ہیں, اسے میں رکھیے. ایک میٹنگ کے کوئی 40-50 ہزار لے لیتا ہے, ہو سکتا ہے کوئی 2-3 لاکھ بھی لیتا ہوں ایک میٹنگ کے, وہ ڈیپینڈ کرتا ہے ان کا ایکسپیرینس. تو میٹنگ اٹینڈ کرنے کے لیے جو ریمونریشن ہے وہ اسکیل سے ایکسیڈ نہیں کرے گی, ٹھیک ہے. اور یہ اسکیل کہاں لکھا ہوگا؟ آرٹیکلز میں. اچھا اسکیل پہ لکھا, فرض کیجئے میکسیمم لکھا ہوا ہے کہ میکسیمم ریمونریشن دیجیے. اب اس میکسیمم سے نیچے فرض کیجئے میکسیمم لکھا ہے 50,000, اب ڈائریکٹر کو 25,000 ملیں گے, 35 ملیں گے یا 45 ملیں گے, یہ کیسے ڈیسائیڈ ہوگا؟ یہ ممبر ڈیسائیڈ کریں گے, اور اگر ممبر نہیں کرتے تو ڈائریکٹر پھر خود ڈیسائیڈ کر لیں گے. ایک چھوڑ کر لگا سر یہ تو عجیب سی بات ہے, ڈائریکٹر اپنی ریمونریشن خود ڈیسائیڈ کر رہے ہیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی ان کی باری اینڈ میں آتی ہے, پہلے لکھا ہوا آرٹیکلز کو سامنے رکھو, پھر لکھا ہوا ہے ممبرز میٹنگ میں ڈیسائیڈ کر لیں. وہ بھی نہیں کرتے تو پھر ڈائریکٹر کی باری آئے گی. اور اگر ممبر سمجھتے ہیں کہ ڈائریکٹر نے اس سال زیادہ پیسے لے لیے تو وہ اگلے سال آرٹیکلز کو چینج کر لیں یا ان کی ریمونریشن میں لمیٹیشن لگا دیں. ایکسٹرا سروسز کیسے ڈیسائیڈ ہوگی؟ یا تو کمپنی ڈیسائیڈ کرے یا بورڈ ایز پر آرٹیکلز, ٹھیک ہے. یہ بھی تقریباً یہی پروین ہے, فرق صرف یہ ہے کہ یہاں پہ اس نے اسکیل کی بات نہیں کی. کلیئر ہو گیا ڈائریکٹر کی ریمونریشن کے حوالے سے؟ آگے چلتے ہیں. ریسٹرکشن آن ٹرانزیکشن. ڈائریکٹر کیا کمپنی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے؟ ڈائریکٹر کمپنی کے ساتھ کوئی ٹرانزیکشن کر سکتا ہے, لیکن اس کے اوپر کچھ لیگل ریکوائرمنٹس ہیں. سب سے بڑی لیگل ریکوائرمنٹ کیا ہے؟ اسے اس ٹرانزیکشن میں اپنا انٹرسٹ ڈسکلوز کرنا پڑتا ہے.
کمپنی کے ساتھ ٹرانزیکشن کا مطلب یہ ہے کہ کیا کمپنی کو اپنی لینڈ پراپرٹی بیچ سکتا ہے یا کمپنی کے پاس جو گاڑی ہے اس کو خرید سکتا ہے؟ یہ ہے ٹرانزیکشن. تو لاگت کر سکتا ہے لیکن اس کے لیے اسے اپنا انٹرسٹ ڈسکلوز کرنا پڑے گا. اور بتائیے اگر کوئی ڈائریکٹر انٹرسٹڈ ہے کمپنی کی پراپرٹی خریدنے میں, کیا وہ خود فیصلہ کر سکتا ہے کہ یہ پراپرٹی میں خریدوں گا؟ کیا دوسرے ڈائریکٹرز یہ فیصلہ کریں گے کہ ممبرز فیصلہ کریں گے؟ ڈائریکٹرز کی پاور میں پڑا ٹو آتھورائز اے ڈائریکٹر ٹو انٹر انٹو ٹرانزیکشن ود کمپنی. وہ اپروول چاہیے ڈائریکٹرز کی, یا وہ کنسپٹ تھا ٹرانزیکشن ہونے سے پہلے, اپروو ہونے سے پہلے, اپروول کے لیے. اب ٹرانزیکشن اپروو ہو گئی, فرض کیجیے ڈائریکٹر نے اپروو کر لی, اب ایگزیکیوٹ ہونے کا ٹائم آ گیا. ایگزیکیوٹ لا کہتا ہے اگر جو ٹرانزیکشن آپ نے کی نا اس کی سیٹلمنٹ, آپ کوئی بھی چیز خریدتے ہیں یا تو آپ پیمنٹ کرتے ہیں ان کیش یا ان کائنڈ. ان کیش کا مطلب کیا ہے؟ پیسے دے دیے. ان کائنڈ کبھی سنا آپ نے؟ ان کائنڈ کا مطلب ہوتا ہے بارٹر سسٹم, اسے کہتے ہیں چیز کے بدلے میں چیز. چیز کے بدلے یہ بارٹر سسٹم آج بھی ہوتا ہے دنیا میں. بڑے بڑے ملکوں کی جو گورنمنٹ ہے وہ اس طرح کے اگریمنٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, کہ بھائی ہاں ہم سے پیٹرول لے لو اور بدلے میں اب ہمیں خوراک جو ہے وہ سینڈ کر دو. اسی طرح کمپنیز بھی ہو سکتا ہے اپنے ڈائریکٹرز کے ساتھ بارٹر سسٹم کی ٹرانزیکشن کر رہے ہو, کہ کمپنی کو چاہیے اپنا آفس, اس نے مال روڈ پہ آفس خریدنا ہے, ڈائریکٹر نے کہا ہے نا میری ایک پلاٹ پڑا ہوا ادھر مال روڈ پہ, لیکن بدلے میں آپ جو آپ کے پاس وہ فار ایگزامپل ٹھوکر نیاز بے کے قریب پلاٹ ہے نا وہ مجھے دے دیجئے. ابھی یہ ان کائنڈ ہے. دونوں میں فرق سمجھ آ رہا ہے؟ کیش کی ٹرانزیکشن میں اور نان کیش ٹرانزیکشن میں فرق. اچھا اکاؤنٹنگ میں سن لیں, اکاؤنٹنگ میں کیا ہوتا ہے. اکاؤنٹنگ میں جب ہم کہتے ہیں نا کیش کی ٹرانزیکشن تو اس کا مطلب ہے کیش ڈیبٹ ہوگا. جس میں چیک ہوتا ہے نا آپ اسے کہتے ہیں بینک ڈیبٹ. یہ کیش کی ٹرانزیکشن نہیں, یہ بینک کی ٹرانزیکشن. اکاؤنٹنگ میں اس طرح, لا میں اس طرح نہیں ہوتا, پریکٹس میں بھی اس طرح نہیں ہوتا کنسپٹ. آپ نے کیش کا اکاؤنٹ بینک کا اکاؤنٹ علیحدہ بنانا. پریکٹیکلی جب ہم کسی کو کہتے ہیں نا کہ ٹرانزیکشن ہے اس میں کیش میں پیمنٹ میں لوں گا تو اس کا مطلب ہوتا ہے میں امیڈیٹلی پیمنٹ لوں گا. آپ مجھے کیش بھی دے سکتے ہو, آپ مجھے چیک بھی دے سکتے ہو, آپ مجھے ڈیمانڈ ڈرافٹ پے آرڈر بھی دے سکتے ہو. بلکہ لوگ پے آرڈر زیادہ پسند کرتے, پے آرڈر کو بھی کیش ہی سمجھا جاتا ہے. لا کہتا ہے جب میں کہوں گا نا پیمنٹ کیش میں ہوگی تو اس کا مطلب ہے اگر آپ کے پاس کرنسی نوٹ آ جائیں جن کے اوپر قائد اعظم کی تصویر ہے وہ بھی چلے گا, وہ بھی کیش ہے. اگر آپ کو چیک کے ذریعے پیمنٹ ہو جائے وہ بھی کیش ہے. اگر ڈائریکٹ آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے چلے جائیں وہ بھی کیش ہے. لیگلی کیش میں تینوں چیزیں کور ہوتی ہیں, کرنسی نوٹ بھی, چیک بھی, ڈائریکٹ ٹرانسفر انٹو بینک بھی. یہ لکھ لیجئے, کام آئے گا بعد میں جب آپ کو یہ سکھایا جائے گا ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ کیسے ہونی چاہیے. تو میں کہوں گا ڈیویڈنڈ کیش میں بھی پے ہو سکتا ہے, ان کائنڈ بھی. تو پھر آپ کہیں گے سر یہ تو بینک میں ٹرانسفر ہو رہا ہے, یہ کیش میں کیسے آ گیا. تو میں کہوں گا بھائی لا میں کیش کس کو کہتے ہیں؟ کرنسی نوٹ بھی, چیک بھی, اور آن لائن ڈائریکٹ کریڈٹ انٹو بینک بھی. تو کہہ رہے ہیں اگر ڈائریکٹر نے کیش کی ٹرانزیکشن کرنی ہے وہ صرف تھرو بینک ہوگی, بینکنگ چینل کے ذریعے سے ہوگی. ڈائریکٹر کے ساتھ جو بھی ٹرانزیکشن ہوگی وہ کرنسی نوٹ کے ذریعے سے نہیں ہوگی, کیونکہ کرنسی نوٹ کے ذریعے ہم نے نہیں, یہ منع کر دیا. کرنسی نوٹ کے ذریعے سے کیش ٹرانزیکشن اگر ہونی ہے ڈائریکٹر کے ساتھ تو لا نے منع کر دیا کہ وہ آپ ایکچولی جو کرنسی نوٹ ہوتے ہیں ان کے ذریعے سے نہیں کریں گے, کیونکہ وہ پھر ایف بی آر کے ریکارڈ میں نہیں آ سکے گا. ایف بی آر نے ٹیکس بھی تو لینا, آپ وہ بینکنگ چینل کے تھرو کریں گے. یعنی ویسے تو کیش میں پیمنٹ کرنے کے ہمارے پاس تین آپشن ہیں, کرنسی نوٹ بھی, چیک اور ڈائریکٹ ٹرانسفر, یہ تو دونوں بینکنگ چینل کے تھرو ہی ہوتے ہیں. کیش کرنسی نوٹ کے ذریعے سے بھی جو پیمنٹ کرتے ہیں وہ بھی کیش میں آتا ہے. لیکن لا کیا کہہ رہے ہیں یہاں پہ, ڈائریکٹر کے ساتھ جو کیش ٹرانزیکشن ہوگی تھرو بینکنگ چینل ہوگی, اور جو نان کیش ٹرانزیکشن ہوگی ان کائنڈ والی, بارٹر سسٹم والی, وہ کہتا ہے وہ پہلے ممبر سے اپروول لینی پڑے گی آپ کو.
اس کے لیے جیسے سیل اور پرچیز آف ایسٹس ان کائنڈ، میں نے آپ کو بتایا ایک جگہ پہ پراپرٹی کمپنی کی تھی، دوسری جگہ پہ ڈائریکٹر کی تھی، انہوں نے کہا آپس میں ایکسچینج کر لیتے ہیں، یہ ان کائنڈ ہے. اس میں آپ کو اپروول چاہیے ممبرس کی، اور ظاہر ہے نارملی ممبرس کہاں اپروول دیتے ہیں؟ جنرل میٹنگ میں، انلیس کے وہ بھی جنرل میٹنگ یا ایکسٹرا آرڈینری جنرل میٹنگ میں، انلیس کے سرکولیشن کے ذریعے سے ریزولوشن پاس ہو جائے. وہ ڈائریکٹر کے لیے آپشن ہے، ممبرس کے لیے نہیں ہوگی کیا؟ میرا دل کہہ رہا ہوگی، مجھے ابھی پکا نہیں پتا، شاید ہو شاید نہ ہو، ہونی چاہیے. بس آگے چلتے ہیں. نان کیش ٹرانزیکشن ممبرس کی اپروول ہوگی، اور جو نوٹس دیا جائے گا، نوٹس میٹنگ کا، ریزولوشن پاس کرنے کا کہ اس میٹنگ میں یہ ریزولوشن پاس ہونے جا رہی ہے، اس نوٹس کے ساتھ آپ نے صرف یہ نہیں لکھنا کہ لینڈ پراپرٹی ہے، آپ نے پرٹیکولر مینشن کرنے ہیں بھئی کون سی جگہ پہ لینڈ ہے اور کون سی جگہ والی لینڈ کے ساتھ ایکسچینج ہو رہا ہے، یہ مینشن کرنا ہے. اور کسی ویلیور سے ویلیویشن بھی کروانی ہے، پراپرٹی ویلیور سے ویلیویشن بھی کروانی ہے تاکہ ممبرس کو پتا چل جائے ٹرانزیکشن فیئر بیسس پہ. یہ نہ ہو کمپنی کی قیمتی لینڈ جو ہے وہ دور دراز کے علاقے میں ڈائریکٹر کی لینڈ ہے، اس کے ساتھ ایکسچینج ہو رہی ہو. ٹھیک ہے، ویلیویشن رپورٹ بھی لگی ہو، کمپلیٹ پرٹیکولرز بھی ہو، کتنا ایریا ہے، کس جگہ پہ لینڈ ہے. کلیئر ہو گیا ہے؟ اور پھر یہ ریسٹرکشن ڈائریکٹرز آف ایسوسیٹڈ کمپنیز پہ بھی اپلائی ہوتی ہے. یعنی اگر کمپنی نے ٹرانزیکشن اپنے کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ نہیں کی، کسی ایسوسیٹڈ کمپنی کے ڈائریکٹر کے ساتھ کی، تو اس کمپنی کے ڈائریکٹرز پہ بھی یہی ریسٹرکشن لگے گی. یعنی اس کے بھی اپروول ہوگی، نوٹس آف ریزولوشن میں پرٹیکولرز لکھے جائیں گے، ویلیویشن رپورٹ ساتھ اٹیچ ہوگی اپروڈ ویلیور کی طرف سے. اب آپ سوچ رہے ہوں گے کیا والا ایسوسیٹڈ کمپنی کیا ہوتی ہے؟ یہ میں نے اس سے پہلے یہ لفظ نہیں بولا کلاس میں، بولا ہوا لفظ. ایسوسیٹڈ کمپنی کس کو کہتے ہیں؟ ہولڈنگ اور سبسیڈری پلس کچھ اور کمپنیز بھی ہوتی ہیں. میں آپ کو بتاتا ہوں، ابھی فی الحال صرف کنسپٹ لیگلی نہیں بتا رہا. کنسپٹ ایسوسیٹڈ کا مطلب ہے رشتہ دار. ہولڈنگ کا مطلب ہے والد صاحب، سبسیڈری کا مطلب ہے بیٹا. ٹھیک ہے، تو والد صاحب ہولڈنگ اور سبسیڈری ایسوسیٹڈ ہیں، لیکن ایسوسیٹڈ میں اور لوگ بھی آتے ہیں، بہن بھائی بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں. تو لفظ ایسوسیٹڈ کا مطلب ہے رشتہ دار، اس میں ہولڈنگ بھی شامل ہے، اس لفظ میں سبسیڈری بھی شامل ہے، اس لفظ میں کچھ اور ٹائپس آف کمپنیز بھی شامل ہے جو ابھی ہم نہیں پڑھ رہے کیونکہ ہمارے کرنٹ ٹاپک کا حصہ نہیں. لیکن چونکہ لفظ آ گیا تو اسی لیے اس کا بیسک کنسپٹ سمجھا رہا ہوں. یہ کلیئر ہو گیا جی؟ آگے چلتے ہیں. میکسیمم ڈائریکٹرشپ، ایک بندہ زیادہ سے زیادہ کتنی کمپنیز میں ڈائریکٹر ہو سکتا ہے؟ ان لسٹڈ میں جتنی میں مرضی ہو جائے، کوئی ٹینشن نہیں. لسٹڈ میکسیمم 5 کمپنیز میں ڈائریکٹر بن سکتا ہے، اور اس 5 میں سبسیڈریز شامل نہیں ہے. یعنی یہ 5 کا نمبر ڈیسائیڈ کرتے ہوئے اگر کوئی ایک بندہ ہولڈنگ کمپنی میں بھی ڈائریکٹر ہے، سبسیڈری بھی ڈائریکٹر ہے، اسے ہم ایک ہی گنیں گے اس پروین کے لیے کہ وہ ایک کمپنی میں ڈائریکٹر ہے. تو کیا میکسیمم نمبر آف ڈائریکٹر پہ ریسٹرکشن ہے؟ کوئی 5 لسٹڈ کمپنیز کے ڈائریکٹر بن سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں. بھائی کلیئر ہو گیا یہ؟ اب جی بھائی جی، اس میں ہر طرح کا ڈائریکٹر آ جائے گا میرے بھائی. جب ہم نے کہہ دیا میکسیمم ڈائریکٹرشپ تو اس میں ہر طرح کا ڈائریکٹر آ گیا، وہ چاہے انڈیپینڈنٹ ہو، چاہے ایگزیکٹو ہو، چاہے نومینی ہو، کوئی بھی ہو. نہیں ابھی کوشچن کس نے کرنے ہیں؟ ابھی کدھر جا رہے ہیں؟ نہیں ٹھہر جائیں، ٹائم ہو گیا. کر کے آئیں گے جیسے آج والے کر کے آئے تھے. کہتے ہیں یہ کر کے آئیں گے، کرواتے پھر میرے سے ہی آپ. اچھا چلیں، پکی بات ہے کر کے آئیں گے. اچھا اس میں کوشچن اچھے ہیں.
37 سے 44 یہ کویسچنز آپ نے کر کے آنے ہیں. چلیے آج کا لیکچر یہاں پہ ختم کرتے ہیں. اللہ حافظ.